ویری ناگ اور اچھا بل، دو باغ دو خواب، جہاں جہانگیر کی نظر اور نور جہاں کا ذوق آج بھی چلتا ہے۔ کشمیر کی سرزمین پر دو ایسے مقامات ہیں جنہیں دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے وقت رک گیا ہو اور فطرت نے خود اپنے ہاتھوں سے ایک تاج بن کر مغل بادشاہوں کے قدموں میں رکھ دیا ہو۔ یہ باغات صرف باغ نہیں، یہ جمال کی وہ سلطنتیں ہیں جنہیں جہانگیر، نور جہاں اور شاہ جہاں جیسے عظیم ذوق رکھنے والوں نے اپنے دل سے تراشا، اپنے مذاق حسن سے سنوارا اور اپنی بادشاہی شان سے ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ یہ دونوں باغ دو مختلف وادیوں میں ہیں، اور آج کے زمانے میں اگر سیدھی لائن میں دیکھیں تو ویرے ناگ، اچھا بال، ککر ناگ ایک تکون بناتے ہیں۔ برنک ککر ناگ کے لوگ آج بھی کہتے ہیں کاش مغل بادشاہ ککر ناگ بھی آئے ہوتے تو اسے بھی جنت بنا دیتے۔ ان دونوں باغات کی خوبصورتی ایسی ہے کہ رنگ برنگے پھولوں کی مسکراہٹیں، قدیم چناروں کے درجنوں درجنوں سرخ و سنہری سائبان، قسم قسم کے پھلدار درختوں کی خوشبو اور گانے ہمالیہ کی گود سے نکلنے والے یہ خدا کے شاہکار چشمے، سب مل کر انسان کو وہ سکون دیتے ہیں جو نہ کسی دعا میں ملتا ہے نہ کسی خواب میں۔ اور خصوصاً جب خزاں اترتی ہے تو چنار کے درخت آگ، گلاب اور سونے کی زبان میں ایسی کہانی سناتے ہیں کہ روشنی تک چند لمحوں کے لیے رک کر ان کے قدم چومتی محسوس ہوتی ہے۔ پتوں کا سرخ و زرعی فرش، ہوا میں تیرتی ہوئی خنت مہک اور سورج کی کرنوں کا ان سنہری پتوں پر ناچ، یوں لگتا ہے جیسے فطرت خود اپنے ہاتھوں سے ایک زندہ سانس لیتا ہوا شاہکار بنا رہی ہو۔ خزاں میں چناروں کی وہ سرخی، وہ دہکتا ہوا آتشیں لباس، وہ عکس جو پانی میں اتر کر باغ کو دوبارہ تخلیق کر دیتا ہے، یہ سب ایسا منظر ہے جسے دیکھ کر انسان چاہے تو اپنی پوری زندگی کی تھکن ایک لمحے میں اتار دے۔ ایسا لگتا ہے جیسے زمین نے اپنا سب سے خوبصورت لباس صرف ان دو باغات کے لیے سنبھال کر رکھا ہو۔ پھولوں کی خوشبو، پانی کی چاندنی، سایوں کی موسیقیت اور پہاڑوں سے اترتی ہوئی ٹھنڈی ہوا، یہ سب ملا کر ان باغات کو صرف حسین نہیں، حسن کا معراج بنا دیتے ہیں۔ یہاں ہر رنگ بولتا ہے، ہر سایہ سانس لیتا ہے، ہر پتا اپنی عمر بھر کی سرگوشی سناتا ہے، اور ہر خزاں میں چنار ایسے نکھرتے ہیں جیسے رب نے جمال کا آخری سبق انہیں ہی عطا کیا ہو۔ ویری ناگ، جہاں پانی خدا کی تسبیح پڑھتا ہے۔ ویری ناگ، وہ مقام جہاں سے جہلم جیسی عظیم دریا اپنی آنکھ کھولتی ہے، جہاں نیلگو پانی کا حلالی دائرہ یوں چمکتا ہے جیسے نیلے آسمان کا دل زمین پر آ گرایا ہو۔ مغل شہنشاہ جہانگیر نے جب پہلی بار اس چشمے کو دیکھا تو حیرت سے اپنی سانس روک لی۔ بعد میں تخت جہانگیری میں لکھا، دنیا بھر میں ایسا حسین چشمہ کہیں نہیں دیکھا۔ یہ گواہی معمولی نہیں، یہ اس بادشاہ کی زبان سے نکلا فیصلہ ہے جس میں جمال شناسی خدا کی عنایت تھی۔ ویری ناگ کا انجینئرنگ معجزہ، وہ حقیقتیں جو آج بھی راز ہے۔ یہ جگہ پہلے دلدلی زمین تھی۔ جہانگیر ایران اور وسط ایشیا سے اپنی عہد کے سب سے باکمال، بے مثال ہنرمند، فن تعمیر و آب رسانی کے اعلیٰ درجے کے ماہرین لایا۔ وہ استاد جن کے ہاتھوں میں کمال تھا اور نگاہوں میں جمال، اور انہوں نے ویری ناگ کو وہ آکٹاگنل سٹون تاج پہنایا جو آج بھی پانی کی تہذیب، شاہی ذوق اور مغلیہ فن لطیف کا ہمیشہ زندہ رہنے والا شاہکار ہے۔ ویری ناگ کے بزرگ سیاحتی گائیڈ جناب اسد اللہ میر صاحب کے مطابق چشمے کی گہرائی 54 فٹ ہے، 3 تہیں ہیں، ہر تہہ 18 فٹ کی، 2 تہیں ہمیشہ پانی کے اندر ہوتی ہیں اور تیسری وہ ہے جس پر ہم چلتے ہیں۔ پانی کا اخراج 400 گیلن فی سیکنڈ ہے، وہ بھی بغیر کسی رنگ، بو، شور یا گدلاہٹ کے۔ چشمے کے بیچ میں ایک بہت بڑا تانبے کا تختہ نصب ہے جس کے باریک سوراخوں سے پانی ہر سیکنڈ 400 گیلن کی رفتار سے اوپر پھوٹتا ہے۔ یہ پورا نظام اس زمانے میں خفیہ رکھا گیا تھا تاکہ کوئی بھی اس کا اصل ڈیزائن نہ جان سکے۔ یہ چشمہ باٹم لیس مانا جاتا ہے کیونکہ آج تک
कोई इसके अंदर मौजूद सुरंगों की मुकम्मल पैमाइश नहीं कर सका। पानी ना कभी घटता है ना बढ़ता है, हर मौसम में इसकी सतह एक ही रहती है। और जनाब असदुल्ला मीर साहब अक्सर कहते हैं, जहांगीर ने रंग नीला चाहा था, फितरत ने वो मांग कबूल कर ली। पानी वही मगर रोशनी आसमान की है। मौसम कुछ भी हो, वीरानाग कभी खुश्क नहीं होता, क्योंकि उसके पीछे ग्लेशियल चेम्बर्स हैं जो रूह की तरह मुसलसल जिंदगी देते रहते हैं। आला इंजीनियर हैदर अली, जो उस ज़माने में जनूबी हिंद की मशहूर, खुद मुख्तार और तहजीबी तौर पर बेहद तरक्की याफ्ता रियासत मैसूर से ताल्लुक़ रखते थे, उन्होंने जहांगीर की वफ़ात के बाद इसी चश्मे के अतराफ़ में आबशारें, नहरें और बाकी इंजीनियरिंग मुकम्मल की। उनके हाथों से वीरानाग का ये निज़ाम मज़ीद मजबूत, मुतवाज़िन और शाही शान का हामिल बन गया। और हाँ, जहांगीर अपनी ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में चाहता था इसी वीरानाग में दफन किया जाए। ये ख्वाहिश भी इस चश्मे की अज़मत, इसकी रूहानी कशिश और उस बादशाह के दिल में इस मकाम के लिए मौजूद बेपनाह एहतराम को बयान करती है। अच्छा बल, नूर जहां का ख्वाब, हुस्न की मलका का शाहकार, फिर आता है अच्छा बल। वो बाग जिसे देखकर लगता है कि अगर हुस्न एक औरत होता तो वो नूर जहां होता। नूर जहां फन, नज़ाकत, आवाज़, पानी, साया और मेमाराना ज़ौक़ की मलका। इसने अच्छा बल को सिर्फ तामीर नहीं किया, तख्लीक किया, तराशा, जिया। 3 तराशी हुई सतह है, बहता हुआ पानी जो नज़्म बन जाता है, पहाड़ के दिल से फूटता चश्मा, चनारों के साए जो मलका के ज़ौक़ की गवाही देते हैं। दुनिया का पहला साउंड डिज़ाइंड लैंडस्केप नूरजहां ने पानी के बहाव की आवाज़ तक डिज़ाइन की, ताकि ये आवाज़ दिले इंसान पर यूं उतरे जैसे शफ़क़त की थपकी, सुकून की लहर और मूसीकियत की नर्म बाज़गश्त। एक ऐसा आहंग जो रूह को थाम कर लम्हे को बादशाही जमाल में बदल दे। चश्मे का राज अच्छा बाल का पानी किसी सरफेस स्ट्रीम से नहीं आता, बल्कि पहाड़ के अंदर बहने वाले एक खामोश दरिया से आता है, जिसके रास्ते आज तक मुकम्मल मालूम नहीं। पानी का कूलिंग सिग्नेचर सर्दी हो या गर्मी, पानी का दर्जा हरारत एक सा रहता है। ये चश्मा कभी नहीं रुका। बरतानवी सर्वे 1870 ईस्वी भी यही कहते हैं, अचेबल स्प्रिंग नेवर स्टॉप्स, नेवर एक्सेप्ट दिस ईयर अर्ली 2025, यानी इस साल 2025 के शुरू में पहली बार ऐसा हुआ कि एक तवील, वीरान और बेरहम खुश्क साली के बाद ज़मीन ने भी इंसान के गुनाहों, नाफरमानियों, रब के हुक्म के खिलाफ जाने वाली नापाक रविश और कचरे, गंदगी और बेशुमार इंसानी खिलाफ वर्जियों पर अपनी ज़ुबान हाल से एहतजाज किया। इसके बावजूद कि कुरूने साबिका में अचबल का चश्मा कभी नहीं रुका, लेकिन इस बार यूं लगा जैसे फितरत ने ऐलान किया हो, ए इंसान, जब तुम ज़मीन को गुनाहों और गंदगी से भर देते हो तो चश्मे भी लम्हा भर को रुक कर रब की नाराज़ी का इशारा देते हैं। बाग के नीचे शाही महल्लात दफन हैं। नई तहकीकात बताती हैं कि नूरजहां के दौर की कुछ तामीरात अब भी ज़मीन के नीचे मौजूद हैं। बाद में शाहजहां ने चादरें, फवारे, महराबे, संगी रास्ते और लाल चिनारों की कतारें लगाकर इस बाग को चलती हुई गज़ल बना दिया। मुग़ान हुस्ने के अमीन, फितरत के आशिक, ये दोनों बाग चीख चीख कर कहते हैं, ये हुक्मरान इल्म वाले थे, ये मलका ज़ौक़ वाली थी, ये ख़ानदान फितरत का एहतराम करने वाला था। मुग़लों ने कश्मीर को फ़तह नहीं किया, कश्मीर से इश्क किया। लेकिन अफ़सोस, आज ये जन्नत तमाशागाह बन चुकी है और उसकी अज़मत को बेरहमी से रोंदा जा रहा है। आज जब हम वीरानाग और अच्छा बल की तरफ कदम बढ़ाते हैं, दिल खुश नहीं होता। दिल जैसे अंदर से चटक जाता है। हर तरफ कोड़ा, प्लास्टिक के थैले, गुटखे के पाउच, गंदे डायपर, सड़ी हुई खुराक के रैपर, बोतलें, साशे, टिशू, शोर, चीख पुकार, बेहयाई, बदतमीजी। चश्मे जिनमें कभी फरिश्तों जैसी सफाई उतरती थी, आज उनमें प्लास्टिक की बोतलें तैर रही हैं। नहरों में जूते धोए जा रहे हैं। बागों में गालियां, बेअदबी और अखलाकी बिगाड़ की आग जल रही है। ये वो बाग नहीं रहे, ये दरअसल मुसख शुदा वीराने बन चुके हैं। हर वक्त लड़के बाग के बीचों बीच क्रिकेट खेलते हैं। कोई पूछने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। और पानी की लड़ाइयाँ, बच्चे क्या, अब तो बड़े भी मैदान जंग बना देते हैं। बाज़ दिनों में मंजर ऐसा होता है कि जी इज़्ज़त लोग, शरीफ बच्चियाँ, पर्दादार औरतें और वो सब जो सिर्फ चनारों के साए में 2 पल की खामोशी चाहते हैं, वो भी शर्मिंदा, परेशान और मजबूर होकर अपना दामन समेट लेते हैं। यूं महसूस होता है
جیسے کمزور، عزت دار اور باشعور انسانوں کے لیے یہ باغ جیسے تھے ہی نہیں۔ یہ اب صرف شور اور بداخلاقی کے پجاریوں کا اکھاڑا رہ گئے ہیں۔ کوئی قانون، کوئی نظم، کوئی ممانعت نہیں۔ گرمیوں میں ہزاروں کی بھیڑ ان باغات میں انڈیل دی جاتی ہے، جبکہ ان کی اصل کیرنگ کیپیسٹی چند سو افراد سے زیادہ نہیں۔ مگر حکومت کا دل صرف ٹکٹ کے پیسوں کے لیے دھڑکتا ہے۔ باغ مر رہا ہے مگر خزانہ پھول رہا ہے۔ اس کے علاوہ نہ تربیت یافتہ عملہ، نہ تعداد کافی، اور جو ملازم ہیں وہ بھی انتہائی کم تنخواہ اور بغیر تربیت کے کوئی نام و نشان نہیں۔ اور باغ کی دیوار کے باہر ایک مکمل تباہی کا منظر، گویا جہنم کی چوکھٹ، بے ہنگم عمارتیں، چیختی دکانیں، ہارنوں سے بھرا شور، دھوئیں سے بھری ہوا، گندا پانی، اور انہی دکانوں سے وہ تمام زہریلا سامان، سستا کچرا، پلاسٹک، شیشہ، گٹکھا فروخت کیا جاتا ہے جو ویریناگ اور اچھا بل کے جسم میں زہر بن کر گھستا ہے۔ بازار ہمیشہ تل دھرنے کی جگہ نہ ہو، جیم پیکڈ، شور زدہ، آلودگی میں ڈوبا ہوا، اور اگر نور جہاں کسی معجزے سے قبر سے اٹھ کر واپس آ جائے تو ان باغات کی یہ بربادی، یہ حشر، یہ اخلاقی اور جمالیاتی قتل دیکھ کر وہ شاید ایک لمحہ بھی زندہ نہ رہ سکے اور خود ہی زہر پی کر ختم ہو جائے۔ سیاحتی مقامات کے اندر اور اطراف پولیتھین، سنگل یوز پلاسٹک اور اس جیسی تمام آلودگی پھیلانے والی اشیاء کے استعمال فوری طور پر مکمل پابندی عائد کی جانی چاہیے، چونکہ یہ نہ مٹی میں تحلیل ہوتی ہیں، نہ وقت میں پگھلتی ہیں، اور نہ ہی زمین انہیں قبول کرتی ہے۔ ایسی اشیاء ماحول، پانی کے ذخائر، تاریخی ورثے اور عوامی صحت کے لیے مستقل خطرہ ثابت ہوتی ہیں۔ حکومت پر لازم ہے کہ اس پابندی کو قانونی تحفظ فراہم کرے، واضح نوٹیفیکیشن جاری کرے اور متعلقہ اداروں کو اس بات کا پابند بنائے کہ باغات، چشموں اور مذہبی و تاریخی مقامات کے اندر اور آس پاس پولیتھین کے ایک بھی ٹکڑے کی اجازت نہ ہو۔ مزید برآں، حکومت کو چاہیے کہ ان مقامات کے اطراف فروخت ہونے والی تمام کھانے پینے کی اشیاء کی ایک باقاعدہ فہرست مرتب کرے۔ ایسی فہرست جس میں صرف وہی خوراک شامل کی جائے جو کم سے کم یا زیرو پولیوشن پیدا کرتی ہو، جس کی پیکیجنگ ماحول دوست ہو اور جس سے باغات، چشموں اور ندی نالوں میں کچرا پیدا ہونے کا خطرہ نہ ہو۔ ساتھ ہی مقامی کشمیری کھانوں، روایتی مشروبات اور مقامی دستکاری یا گھریلو صنعتوں کی مصنوعات کو خاص طور پر ترجیح دی جائے، کیونکہ ماحول دوست ہونے کے علاوہ کشمیری ہنرمندی، مقامی مصنوعات اور لوکل فوڈ سسٹم زیادہ منافع بخش ہیں، بیرونی اشیاء کے مقابلے میں بہتر معیار رکھتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ براہ راست مقامی لوگوں کو روزگار فراہم کرتے ہیں۔ سیاحتی علاقوں میں اگر آلودگی سے پاک، مقامی طور پر تیار شدہ اور ماحول دوست اشیاء کو فروغ دیا جائے تو یہ پالیسی نہ صرف ماحول کے تحفظ میں مدد دے گی بلکہ ہزاروں خاندانوں کے لیے معاشی مواقع پیدا کرے گی اور کشمیر کی ہنر پر مبنی معیشت کو نئی جان بخشے گی۔ لہٰذا ضروری ہے کہ حکومت پولیتھین پر بغیر رعایت مکمل پابندی، کم آلودگی والے فوڈ مینیو کی منظوری اور مقامی کشمیری مصنوعات کی سرکاری سطح پر تشہیر کو فوری طور پر نافذ کرے تاکہ ہمارے باغات، چشمے، ندی نالے اور تاریخی ورثے آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ رہ سکیں۔ کیرینگ کیپیسٹی لمٹ ان باغات کے تحفظ کے لیے ضروری ہے کہ ان کی یومیہ گنجائش ایک قابل برداشت حد تک محدود کی جائے۔ اتنے ہی لوگ روزانہ داخل ہوں جتنی زمین، پانی، راہیں، پودے اور انفراسٹرکچر کی برداشت ہو۔ یہ طریقہ دنیا بھر میں رائج ہے۔ دنیا کے بہت سے ملکوں میں حساس باغات اور قدرتی مقامات پر روزانہ آنے والے لوگوں کی تعداد محدود رکھی جاتی ہے۔ جاپان، زین گارڈنز، جہاں سکون اور نظام کے لیے روزانہ گنتی طے ہوتی ہے۔ اٹلی، تاریخی باغات جن میں داخلہ صرف ایک خاص تعداد تک ہوتا ہے۔ فرانس، باروک گارڈنز، جہاں باغ کی حفاظت کے لیے رش پر سخت کنٹرول ہوتا ہے۔ بھارت، ویلی آف فلاورز، اتراکھنڈ، جہاں ماحول کو بچانے کے لیے روزانہ انٹری کم ہوتی ہے۔ فوائد: ماحول محفوظ، شور کم، تاریخی ورثہ بے ترتیبی سے بچا رہتا ہے،
فٹ لوڈ کم ہونے سے چشمے اور نہریں محفوظ رہتی ہے۔ ویریناک اور اچھا بل جیسے مقامات آواز کی پاکیزگی مانگتے ہیں۔ باغات کے اندر ایسے حصے تجویز کیے جائیں جہاں بلند آواز میں بات نہ ہو، میوزک یا اسپیکر نہ ہو۔ بچوں اور بڑوں دونوں کے لیے سافٹ ٹون رہنما اصول ہوں۔ اس سے ماحول کی روح برقرار رہتی ہے۔ باغوں میں قدم رکھنے سے پہلے سافٹ واٹر بیسڈ کلیننگ میٹس تجویز کیے جائیں تاکہ جوتوں کی مٹی، پلاسٹک کے ذرات، گندگی پتھروں، نہروں اور رستوں تک نہ پہنچ پائیں۔ عام ڈسٹ بن باغات کے ماحول کو خراب کرتے ہیں، اس لیے سیلڈ، اینیمل پروف، ایکو فرینڈلی ویسٹ اسٹیشنز کی تنصیب تجویز کی جاتی ہے جہاں بدبو نہ ہو، جانور گاربیج باہر نہ نکال سکے، سیگریگیشن ممکن ہو۔ صرف سیکیورٹی گارڈ کافی نہیں ہوتے۔ ان باغات کے لیے ایک ہیریٹیج اویئر سپورٹ ٹیم تجویز کی جاتی ہے جو شائستہ انداز میں آگاہی دے، پانی کے نظام کی نزاکت سمجھے، باغ کے تاریخی آداب لوگوں کو سمجھا سکے، ماحول اور ورثہ دونوں کی حفاظت کر سکے۔ یہ ٹیم باغ کی زندہ رہنمائی کا کردار ادا کرے گی۔ چشمے کے کنارے چند بنیادی اصول تجویز کیے جاتے ہیں۔ 6 جوتے دھونا، ہاتھ دھونا، نہانا، پلاسٹک، ٹشو، کھانا لے جانا یا اس میں قدم رکھنا۔ یہ گارڈن واٹر پیورٹی برقرار رکھنے کے بنیادی اصول ہے۔ باغات میں وہ پودے تجویز کیے جائیں جو مغل دور کی اصل کیفیت رکھتے تھے۔ قدیم چنار، شاہی سرو، خوشبودار موسمی پھول، بارہ ماسی روایتی پودے۔ اس سے باغ اپنی اوتھینٹک مغل آئیڈینٹی دوبارہ پا لیتا ہے۔ باغ کے مختلف حصوں میں خوبصورت لکڑی کے انڈرسٹیٹڈ سائن بورڈز تجویز کیے جائیں جن میں جگہ کی تاریخ، چشمے کی گہرائی، پانی کا نظام، باغ کے اصول، ماحول کے آداب مختصر مگر باوقار انداز میں بیان ہوں۔ ٹکٹنگ، گائیڈنگ، صفائی، انفارمیشن ڈیسکس، فوڈ سٹالز، ان تمام شعبوں کے لیے لوکل فرسٹ امپلائمنٹ ماڈل تجویز کیا جاتا ہے۔ اس کے فائدے: خوش، مقامی نوجوان مضبوط، گاؤں کی معیشت کو سہارا، کائن طاقت باغ کے اندر اور آس پاس، سیمنٹ، چمکدار پینٹ، ٹین شیڈ استعمال نہ کرنے کی سفارش کی جاتی ہے۔ پتھر، لکڑی، لائم بیسڈ مواد، مغل طرز کی ریسٹوریشن، اس سے جمالیات اور ورثہ دونوں محفوظ رہتے ہیں۔ باغ میں ماڈرن CCTV نہیں بلکہ ڈسکریٹ ہیریٹیج کمپیٹیبل کیمرا گرڈ تجویز کی جاتی ہے تاکہ پرائیویسی بھی رہے، ہیریٹیج لک بھی برقرار، خلاف ورزیوں کی نگرانی بھی ہو سکے۔ چھوٹے مگر خوبصورت اویئرنیس پینلز تجویز کیے جاتے ہیں۔ پودے نہ توڑیں، چشمے کو ہاتھ نہ لگائیں، پانی کا احترام کریں، شور نہ کریں۔ باغ ایک ہیریٹیج زون یہ شعور بڑھاتے ہیں اور احترام یقیناً بڑھتا ہے۔ سیاحوں کے لیے صاف، خوشبودار، ویل وینٹیلیٹڈ ٹوائلٹس، خواتین کے لیے پرائیویسی بیسڈ فیسلٹیز، بچوں کے لیے ہائیجینک واش پوائنٹس، پینے کے پانی کے مناسب پوسٹس تاکہ لوگ باغ کی حدود میں گندگی نہ پھیلائیں اور بنیادی سہولیات مہذب معیار کے مطابق موجود رہیں۔ باغات کی حفاظت کے لیے بہترین قدم یہ ہوگا کہ جرمانوں کی رقوم، ٹکٹوں سے حاصل ہونے والی آمدنی، باغات پر ہونے والے اخراجات، سروس کنٹریکٹس، صفائی پر خرچ، سب کچھ مہینے میں ایک بار عوام کے سامنے رکھا جائے۔ اس سے اعتماد بڑھے گا، بدعنوانی کم ہوگی، عوام باغات کی اہمیت کو زیادہ سنجیدگی سے لیں گے۔ ان افراد کو گرین سٹیزن بیج دیا جائے جو صفائی یا اخلاقی نظم میں مدد کرتے ہیں۔ اس سے دوسروں کو بھی ترغیب ملے گی۔ باغوں کو شام کے بعد مکمل طور پر بند رکھا جائے کیونکہ رات کا اندھیرا شور، لڑائی، گندگی اور بد نظمی کے امکانات بڑھا دیتا ہے۔ یہ عالمی روایت بھی ہے۔ ایک QR کوڈ فیڈ بیک سسٹم تجویز کیا جاتا ہے جس کے ذریعے سیاح صفائی عملے کے رویے، سہولیات، نظم و ضبط پر اپنی رائے دے سکیں۔ اس سے انتظامیہ کو بہت مدد ملے گی۔ دنیا بھر میں حساس باغات اور قدرتی مقامات کو ہفتے میں ایک دن کے لیے مکمل آرام دیا جاتا ہے تاکہ زمین کو سانس لینے کا موقع ملے، پانی کے چشمے پرسکون رہیں، نہریں صاف رہیں،
पौधे घास और साया दोबारा ताज़ा हो सकें, बाग के अंदर फुकलोड कम हो जाए। मज़ीद लाज़िम है कि ये हकीकत वाज़े तौर पर कानून में दर्ज हो कि वीरीनाग और अच्छा बल जैसे शाही बागात, जहाँ कभी जहांगीर के कदमों की खुशबू बसी थी, जहाँ नूरजहाँ की नज़ाकत पानी के बहाव तक में गुंदी थी, जहाँ सायों की तरतीब भी इबादत समझी जाती थी, वो मकामात हरगिज़ बाज़ारों, मेलों, तमाशों और शोर भरी महफिलों के लिए नहीं बने थे। ये वही बागात हैं जिनमें हर पत्थर में शहजादों का वक़ार, हर नहर में मेमारों का रियाज और हर चनार के साए में सल्तनत मुग़लिया की तहज़ीब की सांसें महफूज हैं। ऐसे मकामात पर अवामी मेले सजाना, ताश की पर्रों वाली महफिलें बिठाना, आर्जी झूले गाड़ देना या वो शोर बर्पा करना जो बाज़ार हिंद की भीड़ में गुम हो जाता है, ये सब सिर्फ बद तहज़ीबी नहीं बल्कि इन शाहकार बागात की रूह से बगावत है। इन बागात पर वही सुकूत सजता है जो कभी शीश महल की रातों में चराग़े इंजीर की लो के साथ नाचता था। ये वही ज़मीनें हैं जो शेर की तरह पढ़ी जाती हैं और गज़ल की तरह महसूस की जाती हैं। इसलिए लाजिम है कि बागात के अंदर और अतराफ़ अवामी मेले और शोरज़दा जश्न, ताश, जुआ या कुमार की महफिलें, झूले, हंगामा खेज़ खेल और आर्जी मेले, ऊंची मौसीकी, नाच गाना या स्पीकर और हर वो अमल जो मुग़लिया तहज़ीब के सुकूत, जमाल और तक़द्दुस को मजरूह करे, इन सब पर सख्त तरीन कानूनी पाबंदी आयद की जाए, क्योंकि ये मकाम तफरीह नहीं बल्कि एक लतीफ़ बादशाही विरसा है जो बाजार की ललकार नहीं बल्कि बादशाहों की कम गोई और मलका की नज़ाकत मांगता है। ये बागात वो जगहें नहीं जहाँ शोर का दंगल बरपा हो, ये तो वही महल्लाती फ़ज़ा रखते हैं जहाँ कभी शहज़ादियाँ पानी के अक्स में अपनी चांदनी देखती थीं और दरबार के मेमार हर पत्ते के साए को हिसाब और शेर दोनों के तवाज़ुन पर तोलते थे। इन जगहों के लिए खामोशी एक कानून नहीं, एक तहज़ीब है और तहज़ीब की हिफाजत हर फ़र्द, हर इदारे और पूरी वादी की मुश्तरका जिम्मेदारी है। अहम तरीन बात, टूरिज़्म डिपार्टमेंट को इन बागात में एक ज़र्रा तक तब्दीली की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। ये वो मकामात हैं जिनकी तामीर, तरतीब, जमालियात, पानी का बहाव, सायों का नज़्म और ज़मीन की ढलवान तक सल्तनत मुग़लिया के शाही मेमारों, आबी माहिरीन, हिसाबदानों और फ़न तामीर के माहिरीन कमाल ने बनाई थी। ये ऐसे फ़नकार थे जिनके लिए हिंदसी तरतीब, पानी की ले, सायों का तवाज़ुन और ज़मीन का ज़ाविया एक इबादत, एक रियाज़त और एक रूहानी ज़िम्मेदारी था। आज हमारे पास जो इंजीनियर, मेमार और मंसूबा साज हैं, सब काबिल एहतराम हैं, पढ़े लिखे हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं, लेकिन इनकी तरबियत जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है, मुग़ल बागात जैसे सकाफ़ती, तारीख़ी और रूहानी विरसे के लिए नहीं। इसमें इनकी कोई कोताही नहीं, बस ये फ़न ही अलग दुनिया है, एक ऐसा फ़न जो आज भी दुनिया के चंद मखसूस माहिरीन ही समझ सकते हैं। इसीलिए हम कहते हैं हमारे मौजूदा मोहतरम इंजीनियर भी इस बाग के फ़न तामीर का 1% तक नहीं समझ सकते, क्योंकि ये वो फ़न है जिसके उस्ताद सदियों पहले जा चुके हैं। क्यों टूरिज़्म या कोई आम महकमा इस पर हाथ न लगाए? एक, ये बाग पार्क नहीं, एक रूहानी वर्सा, इसकी हर ईंट सोच कर रखी गई, हर सतह की ढलवान इबादत की तरह मापी गई, हर पानी का बहाव हिसाब के साथ बनाया गया। ये जगह खेल तमाशे के लिए नहीं बनी। 2, टूरिज़्म की मुरम्मत बाग की रूह को ज़ख्मी कर देती है। सीमेंट, नया पेंट, नई दीवारें, ये सब इस बाग की कदीम ज़ुबान तोड़ देते हैं। ये बाग मॉडर्न स्टाइल नहीं, ओरिजिनल मुग़ल इंजीनियरिंग चाहता है। 3, एक्सपेंशन इक्वल्स तारीख़ी नक्शे का कत्ल। एक रास्ता बदल जाए या एक दीवार नई बना दी जाए तो पूरा बाग अपना तवाज़न खो देता है। 4, आम मुरम्मत अक्सर तबाही साबित होती है। गलत पत्थर, गलत जॉइंट, गलत जाविया, गलत मटीरियल और पानी की मौसीक़ियत हमेशा के लिए ख़त्म। 5, ऐसे बागात सिर्फ दुनिया के टॉप स्किल्ड मुहाफ़िज़ों के सुपुर्द होने चाहिए, जैसे आगरा व दिल्ली के हेरिटेज स्टोन एक्सपर्ट्स, ट्रेडिशनल राह तराश, क्लासिकल वाटर फ्लो इंजीनियर्स, हेरिटेज कंजर्वेशन आर्किटेक्ट्स, मुग़ल गार्डन रिसर्चर्स। ये लोग बाग को मुरम्मत नहीं करते, इसकी रूह को दोबारा सांस देते हैं। जब गलत हाथ लगते हैं तो क्या होता है? पत्थरों का असल नक्शा मिट जाता है, सतहें टेढ़ी हो जाती हैं,
پانی کا بہاؤ بگڑ جاتا ہے، چھوٹے تالاب اور نہریں اپنی موسیقیت کھو دیتی ہیں، سایہ بندی کا مغلاطی نظام ختم ہو جاتا ہے، پودوں کی ترتیب برباد، پورا باغ اپنی اصل آواز کھو دیتا ہے۔ آخر میں صرف ایک پارک بچتا ہے، اور ایک بے روح پارک۔ لہٰذا اصول واضح ہونا چاہیے، یہ باغ ڈیولپمنٹ کے لیے نہیں، پرزرویشن کے لیے ہے۔ ان پر ہاتھ صرف وہ لگائے جو ان کے راز سمجھتے ہوں، جو پتھروں کی زبان جانتے ہوں، جو پانی کے آہنگ کو پڑھ سکتے ہوں۔ محترم موجودہ انجینئر اور سرکاری تعمیراتی ٹیمیں اپنے کام میں ماہر ضرور ہے، لیکن یہ باغ ان کے دائرے کی چیز نہیں۔ یہ باغ ایسی جگہیں ہیں جنہیں مس کرنا بھی فن ہے، اور جس کا فن اب چند ہی ماہرین کے پاس ہے۔ یہ باغات ہماری نسلوں کی امانت ہیں، انہیں ماڈرن ڈیولپمنٹ نہیں، اصل ورثے کی حفاظت چاہیے۔ یہ باغات، افسوس کی بات یہ ہے کہ جن اداروں کے پاس ان باغات کی حفاظت کی قانونی ذمہ داری تھی اور جن پیشہ ور صحافیوں کی قلم پر عوام نے سچ لکھنے کا حق دیا تھا، ان میں سے اکثر نے یا تو خاموشی اوڑھ لی یا پھر ایسے الفاظ چنے جن سے حقیقت کی آگ ٹھنڈی پڑتی ہے، بجھتی نہیں۔ لیکن خوشی اس بات کی ہے کہ جب قانونی ذمہ داری والے ہاتھ پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو عوام کے دل آگے بڑھتے ہیں، اور تب ایک نئی طاقت جنم لیتی ہے۔ سٹیزن جرنلزم، وہ نوجوان، وہ فطرت دوست، وہ سائیکلسٹ، وہ موبائل کیمرہ بردار لوگ جو فیس بک کی ایک پوسٹ، انسٹاگرام کی ایک ویڈیو، یوٹیوب کے ایک شارٹ اور ٹویٹر ایکس کے ایک جملے سے وہ سچ دنیا کے سامنے رکھ دیتے ہیں جو اکثر فائلوں میں دب جاتا ہے یا رپورٹس میں کہیں نیچے دفن ہو جاتا ہے۔ یہ لوگ باغات کے محافظ بھی ہیں اور اس وادی کے خاموش گواہ بھی، کیونکہ جب ادارے دیر سے جاگتے ہیں، قوم کے بیٹے بیٹیاں وقت پر جاگ جاتے ہیں۔ اسی طرح دورو شہاباد اور اچبل کی سول سوسائٹی پر بھی ایک قانونی اور اخلاقی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے علاقے کے باغات، چشموں اور ورثے کو صرف سیاحتی مقام نہ سمجھیں، بلکہ ایک تحفظ شدہ ایسٹ سمجھیں، جس کی نگرانی، صفائی، ضابطہ بندی اور حفاظت ان کی اپنی اجتماعی امانت بھی ہے اور نسلوں کا حق بھی۔ اگر حکومت اپنی رفتار سے چلتی ہے تو کوئی اعتراض نہیں، بس فطرت کی رفتار اس سے زیادہ تیز ہے اور تباہی کا قانون بھی۔ اسی لیے شہریوں اور سوشل میڈیا کی آواز اب صرف آواز نہیں، بلکہ ایک دستاویز ہے، ایک ریکارڈ ہے، ایک ثبوت ہے جو دنیا دیکھتی ہے اور تاریخ محفوظ رکھ لیتی ہے۔ یہی وہ آوازیں ہیں جو باغات کی دیواروں سے ٹکرا کر پہاڑوں تک گونجتی ہیں اور حکومت تک بھی پہنچتی ہیں۔ چاہے کوئی سننا چاہے یا نہیں، قدرت ضرور سنتی ہے۔ آخر میں ایک شاہی صدا ویریناگ کا نیلا چشمہ ہو یا اچھا بل کی بہتی چاندنی، یہ دونوں آج بھی ہمیں آواز دیتے ہیں، ہمیں بچا لو، ہم وہی شاہکار ہیں جو تم سے پہلے آنے والوں نے عشق سے بنائے تھے۔ اگر یہ باغ مر گئے تو تاریخ، حسن، تہذیب، شناخت سب مر جائے گا۔